اللہ تعالیٰ جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جس طرح محنت کرتے ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں کی حاضری بھی قبول فرمائے. دعا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ باہر آپ کو عشائیہ دیا جائے گا. اطمینان کے ساتھ اپنا حصہ لے کر جائیے. اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام غالباً 5 تاریخ کو 7 تاریخ کو 7 مئی کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہوگا اسی جگہ پہ. آپ جس طرح ذوق شوق کے ساتھ خود تشریف لائے اسی طرح بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی تو وہ آپ سے دور. تو اللہ رب العزت نے غیب کے بارے میں فرمایا علی الاطلاق کہ علم غیب قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ اعلان فرما دیجئے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے, آپ جا کر پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں آپ کو یہ نہیں, آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور ان کو یہ بھی فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. اور یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت کو مانا جائے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان کو مانا جائے گا, اللہ کے فرمان کو مانا جائے گا, یا لوگوں کی اپنی عقلی دلائل کو مانا جائے گا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 کہ وما ہوا علی الغیب بضنین, تو اس سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جو خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ خبر جب نہیں پہنچی تھی غیب تھا. وہ خبریں اور وہ اللہ کے احکام آپ لوگوں کو بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے. تو یہ استدلال کر کے قرآن پاک کی ان صریح آیات کا انکار کرنا, یہ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا, یہ درست بات نہیں ہے. آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 اور 50 ان کو پڑھ کر ان کا ترجمے والا قرآن لے کر ان کا ترجمہ بار بار پڑھیں اور یہ عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ساتھی نے دوسرا سوال کیا کیا نفل نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ بلا عذر نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر بیٹھ کر بھی پڑھوں تو میرا رب مجھے پورا ثواب دیتا ہے, لیکن آپ اگر بیٹھ کر بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا. اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے, پورا ثواب لینا چاہتا ہے یا آدھا ثواب لینا چاہتا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے جی کیا کسی غیر مسلم کی موت کی رسومات میں شامل ہوا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مثلا مردے کو جلانے کے لیے کسی غیر مسلم کی موت کی رسومات میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ ان کی جتنی رسومات اور یہ عادات ہیں اسلام کے خلاف ہیں, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہیں. لیکن غیر مسلم کے ہاں تسلی کے طور پر تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. تعزیت کے لیے, یہ نہیں کہ ان کے مردوں کے لیے دعائے بخشش کرنے کے لیے, نہیں, بخشش کی دعا نہیں کریں بلکہ اس کو تالیف قلب کے لیے کہ شاید اس ارادے سے کہ اللہ ہم اس کو جا کر تسلی دیں گے, حوصلہ دیں گے, شاید ہماری بات سن لے اور اللہ اس کو اسلام لانے کی توفیق بخش دے. متعلقہ بیوہ مامی یا چچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ممانی یا چچی اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت دے اور حیاتی بخشے, اگر کسی کا چچا یا ماموں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ یا متعلقہ کے ساتھ بھتیجا یا بھانجا نکاح کر سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سوالات بہت سارے ہیں اور وقت بھی بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے. بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے بھی اپیل کی ہے اور ساتھیوں نے جو سوالات کیے ہیں یہ سوالات بھی بہت ہی اہم ہیں جن کا جواب میں سمجھتا تھا کہ دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں بیعت کا کیا تصور ہے؟ آج کل کئی گروہ ہیں جن کے پیر صاحب کی انفرادی یا اجتماعی بیعت کروائی جاتی ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے. میرے بھائیوں,
یہ گھر گھر بیعت کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیعت لیتے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جن کو امیر مقرر کیا جاتا تھا کسی لشکر کے لیے یا سفر کا امیر ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بیعت کرنے کا حکم نہیں دیا کہ لازمی طور پر ان کی بیعت کی جائے۔ تو یہ گھر گھر کے بیعت، گھر گھر میں بیعت کہ گھر کے 12 افراد ہیں، 3 کسی اور کی بیعت ہیں، 2 کسی اور کی اور 5 کسی اور کی، اس طرح بیعت کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بیعت امیر المومنین کی ہوتی ہے، مسلمانوں کے امیر کی ہوتی ہے، یا پھر جو سربراہ مقرر کیا جائے، یا پھر کوئی کسی سے یہ عہد لے کہ وہ اللہ کے احکام کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ صرف لوگوں کو اپنے چنگل میں، اپنے دائرے میں پھنسانے اور گھیرنے کے لیے، اپنے نظریات ان پہ ٹھونسنے کے لیے اس طرح کی بیعت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد اپنے سر پکڑ کر سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا ثبوت موجود ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس کا مجھے حدیث پاک میں کوئی ثبوت نہیں ملا، بلکہ اس کو اگر بدعت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پوری نماز سکھائی ہے اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار بھی سکھائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا اختتام تکبیر سے پہچانتے تھے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد باقی دعائیں۔ کسی ایک حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو گویا کہ جب نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تو دین کے اندر یہ ایک اضافہ ہے جس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا انسان ٹریک سے ہٹتا جائے تو بہت دور نکل جاتا ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ آئندہ جن ساتھیوں کے سوالات رہ گئے ہیں، یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وقت آخر میں بہت کم بچ جاتا ہے، سوالات بہت ہی زیادہ ہیں، اور پھر آپ کو گھر پہنچتے ہوئے بھی کافی دیر ہو جاتی ہے۔ تو ساتھی جو ہمارا فون نمبر ہے 4243455078، اس میں میں صبح 8:30 سے لے کر ظہر تک بیٹھتا ہوں۔ آپ اس نمبر پر کال کر کے سوالوں کے جواب پوچھ سکتے ہیں۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جس طرح محنت کرتے ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ دعا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ باہر آپ کو عشائیہ دیا جائے گا، اطمینان کے ساتھ اپنا حصہ لے کر جائیے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام غالباً 5 تاریخ کو 7 تاریخ کو 7 مئی کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام ہوگا اسی جگہ پہ۔ آپ جس طرح ذوق شوق کے ساتھ خود تشریف لائے، اسی طرح